شان اہل بیت علیہم الرضوان کانفرنس میں گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کی حق نسبت کا حیا کرتے ہوئے حضور علیہ السلام کے اہل بیت اطہار علیہم الرضوان ان سے بھی کامل محبت کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر حضور علیہ السلام کے جملہ صحابہ پاک ان کی حقیقت اور ان کی اقتداء کی نیت سے ان کے نقش قدم پر چلنے اور ان کی وفاداری کرنے اور ان سے بھی محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محتشم سامعین، اپنی گفتگو کا آغاز حضور کریم علیہ السلام کے اس فرمان مقدس کے ساتھ کر رہا ہوں۔ دیگر مسائل کو چھوڑ کر توجہ قرآن و سنت کے فرامین کی طرف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے برکتوں کے حصول کی امید کرتے ہیں۔ حضور کریم علیہ السلام کی یہ حدیث مبارکہ، یہ فرمان مقدس آپ کا فرمان ذیشان سیاستہ کی مختلف کتب کے اندر درج ہے، لیکن میں اسے جامع ترمذی شریف کے حوالے سے اس کا نمبر 3789 ہے۔ میرے کریم لجپال نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے صحابہ کی وساطت سے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو ایک نصاب عطا کیا۔ وہ کیا ہے؟ سماعت فرمائے۔ میرے لجپال نبی علیہ السلام حضور جان جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، احب اللہ، اے میرے غلاموں اللہ تعالی سے محبت رکھو، لما یغزوکم من نعمہ، اللہ تعالیٰ سے اس لیے محبت کرو کہ صبح و شام تم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کون اس کی مخلوق میں اس کا بندہ ہے جو اس کی الوہیت و معبودیت کا اقرار کرتے ہوئے اور اس کی بارگاہ میں اپنے مخلوقات میں سے مخلوق ہونے کا پھر اقرار کرتے ہوئے اس کو اپنا الہ مانے اور خود کو اس کا بندہ بھی تصور کرے، اور پھر صبح و شام اس کی نعمتیں استعمال کرنے، اس کی غذا کو استعمال کرنے، اللہ تعالیٰ جل وجہ الکریم کی بے شمار نعمتوں کو استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ کون ہے جو اس سے محبت کا اقرار نہ کرے؟ میرے کریم لجپال نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، خدا تعالیٰ تمہاری محبت کا حق رکھتا ہے۔ آگے میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَأَحِبُّونِي، جس طرح اللہ سے محبت کرتے ہو مجھ سے بھی ویسے محبت کرو۔ بِحُبِّ اللہ، مجھ سے کیوں محبت کرو؟ دیکھیں میرے محبوب علیہ السلام کا سمجھانے کا کتنا پیارا طریقہ ہے، کتنے آسان انداز سے سمجھا رہے ہیں کہ ایک کورے بندے کو بھی اس چیز کی سمجھ آ جاتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ اس کی نعمت
تمہارا الہ ہے، تمہارے سجدے اس کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، وہ تمہارا معبود حقیقی ہے، حق بنتا ہے کہ اس سے محبت کی جائے، ہم اس کے غلام ہیں، اس کی ملت میں ہیں، اس کے بندے ہیں، لہذا جب اس کے بندے اور اس کے غلام ہیں، اس کے ماتحت ہیں، تو پھر بندے کا حق بنتا ہے کہ اپنے مالک سے محبت کرے۔ تو جب بندے کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے مالک سے محبت کرے، تو اسی طرح بندے کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے خدا سے محبت کرے۔ حضور فرماتے ہیں وَأَحِبُّونِي، پھر میرے ساتھ بھی محبت کرو۔ یا رسول اللہ، اللہ سے محبت کرنے کی تو وجہ سامنے آتی ہے کہ اللہ سے اس وجہ سے محبت کی جائے، میرے قریب آپ سے محبت کیوں کریں؟ حضور نے فقط ایک وجہ سامنے ارشاد فرماتے ہوئے کلام کو آگے لے گئے کہ حضور کریم علیہ السلام سے محبت کرنے کی بے شمار وجہ ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام سے محبت کرنے کی بہت ساری وجہ ہیں۔ کائنات کے اندر جس کو جو کچھ بھی ملا ہے وہ میرے مصطفیٰ کا صدقہ ملا ہے۔ کائنات کے اندر جس کو خدا کی معرفت بھی نصیب ہوئی ہے کہ اگر آج وہ خدا سے محبت کر رہا ہے تو یہ خدا کی معرفت کہ تمہارا کوئی خدا ہے، یہ کس نے بتایا ہے؟ یہ حضور نے بتایا ہے۔ تو یہ بھی وجہ ہو سکتی تھی، مگر حضور کریم علیہ السلام نے ان وجوہات کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، میرے ساتھ اس لیے محبت کرو کہ جس خدا سے تم محبت کرتے ہو اب تمہارا خدا مجھ سے محبت کرتا ہے۔ مخلوقات کے اندر جتنے ذرائع اور اسباب تھے وہ تو چھوٹے تھے، چھوٹے اسباب کا ذکر ہی نہیں کیا، فرمایا کہ میرے ساتھ محبت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن نعمتوں کو تم استعمال کر کے، جن قدرتوں کو تم استعمال کر کے، وہ قدرتوں والا رب تمہاری محبتوں کا تقاضا کر کے وہ تمہاری محبت کو سمیٹ رہا ہے، جس کی بارگاہ میں تم اپنی محبت کے پیمانے پیش کر رہے ہو، جس کی بارگاہ میں اپنے محبتوں کے یہ کشکول بھر بھر کے اس کی بارگاہ میں لے کر جا رہے ہو، ذرا دیکھو تو صحیح کہ جس کو تم اپنی محبتوں کی قیاس اور تقاضوں میں سامنے رکھتے ہوئے اس کی توجہات کا مرکز بننا چاہتے ہو، اس کی بارگاہ کی نظر کرم حاصل کرنا چاہتے ہو، جن محبتوں کو لے کر خداوند قدوس کی بارگاہ سے تم قرب چاہتے ہو، آؤ تمہیں دکھاؤں وہ محبتیں تمہاری سمیٹ کر بھی تمہاری طرف نہیں دیکھ رہا، وہ میری طرف دیکھ رہا ہے، لہذا اس وجہ سے تم مجھ سے بھی محبت کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے بھی محبت کرو۔ کیوں؟ بحب اللہ، اس لیے کہ تمہارا خدا مجھ سے محبت کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي، میرے اہل بیت سے محبت کرو، میرے اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرو۔ اب ان سے کیوں محبت کریں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي، میرے اہل بیت سے محبت میری وجہ سے کرو، اس لیے کہ میں اپنی اہل بیت کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے پوری ایک چین بنا دی، اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ اس کی نعمتیں استعمال کرتے ہو، اللہ کے محبوب علیہ السلام سے محبت کرو اس لیے کہ وہ محبوب خدا ہیں، اور اہل بیت اطہار سے محبت کرو اس لیے کہ وہ نبی علیہ السلام کے محبوب ہیں۔ لہذا اگر میں اس پوری کی پوری حدیث پاک کو اپنے الفاظ کے اندر اور ایک اپنا جو ہے وہ تخیل آپ کی بارگاہ میں پیش کروں اور اپنا نظریہ پیش کروں تو وہ اس نظریے کی عکاسی بھی کرے گا اور اس کی تصدیق بھی کرے گا، اس نظریے کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ تم اللہ سے اگر محبت کرنا چاہتے ہو تو خداوند قدوس کی بارگاہ تک نہ تم پہنچ سکتے ہو اور نہ یہ تمہاری محبتیں اس کمال درجے کی ہو سکتی ہیں۔ لہذا اللہ سے محبت کرنے کے لیے اپنی محبتوں کو کمال
تک پہنچانے کے لیے تمہیں بارگاہ رسالت میں آپ علی صاحبی الصلاۃ والتسلیمات تک پہنچنا پڑے گا. جب حضور سے محبت کرو گے تو حضور کی محبت تمہیں اس قابل بنا دے گی کہ تم خدا سے محبت کرنے لگ جاؤ. اور پھر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام، درجہ اور عظمت بلند و بالا. بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر. کائنات کے اندر میرے خدا کے بعد اگر کسی کا کوئی مقام، کوئی درجہ ہے تو وہ مدینے کے تاجدار صاحب الاولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے ساتھ پھر محبت کے پیمانے بھرنے کے لیے، محبت کے نذرانے پیش کرنے کے لیے بھی حضور فرماتے ہیں کہ ایسے نہیں، میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کرو، تمہیں وہ اس قابل بنا دے کہ تمہیں بارگاہ رسالت میں آپ تک پہنچا دے. اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت نے فرمایا نا، آقا تجھ سے در سے صد اور صد سے ہے مجھ کو نسبت. ایک پوری چین کے ساتھ، لڑی کے ساتھ چلے ہیں. آقا تجھ سے در سے صد اور صد سے ہے مجھ کو نسبت. اسی طرح حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ سے محبت میری محبت کی وجہ سے ہے، اور اہل بیت اطہار کی محبت وہ بھی میری محبت کی وجہ سے ہے. ہم جس سے بھی محبت کا دامن جب وہ بھریں گے یا جس سے بھی محبت کا تقاضا کریں گے، وہ محبتیں ہماری حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہیں. اب اسی ترمذی شریف کے اندر 3682 نمبر جو روایت ہے، وہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کے متعلق فرمایا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ اور قیامت تک کے آنے والے لوگوں، یاد رکھنا میرے صحابہ کے متعلق، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا. میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا. اللہ اللہ فی اصحابی، مطلب یہ ہے اللہ سے ڈرنا. فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں. لا تتخذوهم غرضا من بعدی، میرے بعد میرے صحابہ کے بارے میں ایسی ویسی الٹی سیدھی باتیں نہ کرنا، اپنی بے جا گفتگو کا انہیں نشانہ نہ بنانا، اپنی بے بان گفتگو کا انہیں نشانہ نہ بنانا، اپنے گھٹیا الفاظ میرے صحابہ کے بارے میں یوز نہ کرنا، اپنے مختلف قسم کے اور دنیا داروں کے اور بے جا انکابات میرے صحابہ پاک علیہم الرضوان کے بارے میں نہ ایسے کرنا. کیوں؟ فمن احبہم فبحبی احبہم. حضور فرماتے ہیں جو ان سے محبت کرے گا وہ ان سے بھی محبت کرے گا. فبحبی محبہم، وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا. فبحبی احبہم، ان سے وہ محبت کرے گا جو، تو وہ کس کی وجہ سے؟ سرکار کی وجہ سے محبت کرے گا. ومن ابغضہ، اور جو ان سے نفرت کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا، جو ان سے حسد کرے گا، جو ان کے بارے میں طعن و تشریح کرے گا، جو ان کے بارے میں گھٹیا الفاظ استعمال کرے گا، جو ان کے بارے میں ہلکے الفاظات کا استعمال کرے گا، جو ان کو جب وہ تنگ نظری کے ساتھ دیکھے گا. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. کریم فرماتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ نہیں ہے، وہ تمہارا اصل بغض میری ذات کے ساتھ ہے، اور ان کے ساتھ جو تم بغض کر رہے ہو وہ ان سے نہیں بلکہ میری وجہ سے ان سے بغض کر رہے ہو. اگر محبت حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ تک پہنچتی ہے، اگر محبت کا معیار اور محبت کا یہ مدار جو ہے وہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتا ہے، تو پھر بغض کا، عداوت کا معیار بھی تو حضور تک ہی پہنچتا ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو عزیزان محترم، یہ دونوں ہستیاں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار ہوں یا کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام ہوں، ان دونوں کے ساتھ محبت کس کی وجہ سے ہے؟ بولے تو صحیح ہے. یہ محبت کس کی وجہ سے؟ یہ ہے المعتقد المنتقد. اس کے مصنف ہیں علامہ فضل رسول
القادری البرکاتی البدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ 1213 ہجری کے مصنف ہیں، انہوں نے یہ کتاب لکھی۔ اس کتاب پر، اس کتاب کے متن پر حاشیہ امام اہل سنت نے لکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس کتاب کا حاشیہ لکھا ہے، اوپر متن ہے، نیچے حاشیہ امام اہل سنت کا ہے، حضور مجدد دین و ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے اس کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ محبت کے موضوع کو چھیڑتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام دونوں کا تذکرہ کیا۔ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَيْسَ حُبُّ الصَّحَابَةِ لِذَاتِهِمْ وَلَا حُبُّ أَهْلِ الْبَيْتِ لِأَنفُسِهِمْ۔ توجہ میری طرف کیجئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان اقدس کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ محبت کی وجہ سے تم پار لگو گے۔ اگر کسی کے ساتھ محبت نہیں ہے، بغض ہے، عداوت ہے، وہ عداوت بندے کو کسی کام کا نہیں چھوڑتی۔ جتنی مرضی نمازیں پڑھے، جتنے مرضی وہ روزے رکھے، جتنا مرضی وہ اعمال صالحہ کرے۔ مشکات شریف کی روایت، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لو ان رجلا صفن بین الرکن والمقام صلی وصام ثم لقی اللہ وهو مبغض لأهل بیت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فدخل النار۔ مشکات شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اس کے علاوہ ذخیرہ احادیث میں سے کثرت کے ساتھ کتابوں کے اندر موجود ہے۔ میرے کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ عبارت سننے سے پہلے، اس کی عبارت سننے سے پہلے یہ حدیث رسول سماعت فرمائیں۔ کریم فرماتے ہیں کہ لو ان رجلا، اگر کوئی ایک شخص، کوئی آدمی، توجہ ہے کس زمانے کا ہو، کس علاقے کا ہو، کس زبان کا ہو، کس قوم قبیلے کا ہو، صحابہ سے لے کر قیامت تک کے لوگوں کا نصاب میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دیا۔ لو ان رجلا، کوئی بھی ہو، کسی بھی ذات سے، کسی بھی لینگویج سے، علاقے سے، قوم قبیلے سے، کسی بھی جب وہ تعلق رکھتا ہو مسلمان، مسلمان ہی کعبہ شریف میں جائے گا۔ فرمایا لو ان رجلا، اگر کوئی شخص صفنا بین الرکن والمقام، اپنا مصلی بچھا لے، اپنا قیام کر لے، بین الرکن والمقام، مقام ابراہیم اور رکن یمانی کے درمیان مصلی بچھائے، سمجھ نہیں ہے؟ مقام ابراہیم اور رکن یمانی کے درمیان میں مصلی بچھائے، عرب میں نہ رہے، مکہ میں رہے، فقط مکہ میں نہ رہے بلکہ حرم میں رہے، اور بھائی حرم میں بھی نہ رہے، شہر کعبہ میں رہے، مقام ابراہیم کے درمیان، رکن یمانی کے درمیان مصلی بچھائے، اور مصلی بچھا کر فصلی وصام فلقی اللہ۔ ہمیں ویزا ملتا ہے 10 دن کا ملتا ہے، 15 دن کا ملتا ہے، 21 دن کا ملتا ہے، 28 دن کا ملتا ہے، 2 مہینے کا ملتا ہے، 6 مہینے کا ملے گا۔ کوئی بڑی اپنی جب وہ استعداد کے مطابق چاہے گا تو 1 سال کا لے لے گا، نہیں، میرے کریم فرماتے ہیں کہ اس نے مصلی بچھایا تو اس کا مصلی اٹھانے والا ہی کوئی نہیں ہے، اسے وہاں سے بھگانے والا ہی کوئی نہیں ہے، اس پر اعتراض کرنے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ جب سے آنکھ کھلی تو مصلی بچھایا، اور آنکھ کھلتے ہی مصلی پر بیٹھ گیا، اس نے اور کچھ نہیں زندگی کے اندر کیا۔ فصلی وصام، کیا کیا؟ رکن یمانی کے درمیان بیٹھا ہے، اور مقام ابراہیم ایک طرف ہے، رکن یمانی ایک طرف ہے، دونوں طرف بیٹھ کر یا خدا کے گھر کی زیارت کر رہا ہے یا نماز یا روزہ ادا کر رہا ہے۔ مجھے بتائیں اس سے بھی متبرک کوئی بندہ ہو سکتا ہے؟ اس سے بھی زیادہ بابرکت کوئی عبادت ہو سکتی ہے؟ اس سے بھی زیادہ کسی کی دل جمی کوئی ہو سکتی ہے کہ اسے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کچھ اور کرنا ہے، اس نے بس فقط نماز پڑھنی ہے یا روزہ رکھنا ہے یا یہ عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ اور کب تک کرنا ہے؟ فرمایا ساری زندگی وہاں پر رہے، ساری زندگی وہاں پر رہے، ساری زندگی رہنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ثم لقی اللہ، پھر جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے، انتقال ہو گیا، مر گیا، اس دنیا سے چلا گیا،
چلا جانے کے بعد اس کی جب خدا سے ملاقات ہوئی تو مرتے وقت اس کی پوزیشن کیا تھی، مرتے وقت اس کی حالت کیا تھی؟ میری طرف توجہ کیجئے گا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ نماز ہی پڑھنی جس کے پیچھے مرضی پڑھ لے، آج ہم کہتے ہیں کہ بس جماعت کے ساتھ ہی پڑھنی ہے، جس کے مرضی پیچھے پڑھ لیں، جس کی مسجد میں پڑھ لیں، جہاں پہ مرضی پڑھ لیں۔ میں نے کہا یہ میرے کریم ابو علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانے سی شان ہر اس شخص کے لیے ایک عبرت کا باعث ہے۔ کریم فرماتے ہیں کہ کعبے کے اندر رہ کر، حرم کے اندر رہ کر، مقام ابراہیم کے اندر رہ کر، نمازی پرہیزگار روزے دار ہونے کے بعد جب وہ خدا سے ملا تو اس کی پوزیشن یہ تھی وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب وہ خدا سے ملا تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کے ساتھ بغض رکھتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ اہل بیت اطہار کے ساتھ بغض رکھتا تھا۔ میرے کریم ابو علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دخل النار۔ اسے کعبے نے بچایا؟ اس کی عبادت نے بچایا؟ اس کی داڑھی جبہ دستار مصلی نماز نے بچایا؟ حرم نے اسے بچایا؟ مولا کریم کیا مسئلہ ہے؟ وہ جب سے کھول کے تیرے گھر میں بیٹھا ہے، اس کی نمازیں پوری ہیں، اس کے روزے پورے ہیں، اس کی اپنی تہجد پوری ہے، اس کے اپنے معاملات پورے ہیں، پھر کیا ہوا؟ اہل بیت سے کرتا تھا، تیرے ساتھ تو محبت کرتا ہے نا، تیری نماز تو پوری ہے نا، مولا تیرا روزہ تو پورا ہے، مولا تیرے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، کبھی غیر کی طرف تو اس نے توجہ ہی نہیں کی۔ کریم ابو علیہ الصلوۃ والسلام کی اس فرمان اقدس سے پتہ چلتا فقط نمازوں سے نہیں بنتی، فقط کعبے جانے سے نہیں بنتی، فقط حرم میں رہنے سے نہیں بنتی، معاملات اور بھی تو بہت سارے ہیں۔ یہ جو نماز پڑھی، فرض ادا کیے اور فرض ادا کرنے کے بعد بھاگ کر نکل گئے اور نہ کسی عالم کی سنی، نہ کسی کبھی مدرس کی سنی، نہ کبھی قرآن و سنت کی سنی، اور فقط نمازوں تک اپنے پاپ کو محدود رکھنے والے ذرا غور سے سنیں۔ میرے کریم ابو علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ کوئی عام چودھری کالونی کی مسجد کا نہیں، یہ حرم کی مسجد کا نمازی تھا، یہ حرم کی مسجد کا نمازی تھا، اور حرم کی مسجد کے نمازی کے اندر فقط ایک چھوٹا سا دھبا لگا ہے تو کریم فرماتے ہیں فَدَخَلَ النَّارِ۔ بڑا کسی نے سوچا ہی نہیں ہے، کسی نے اس طرف دیکھا ہی نہیں ہے، آیا اس کی نمازیں ہیں، اس کے روزے ہیں، اس کی زکوٰۃ ہے، اس کی اعمال صالحہ ہیں، اس کا اپنی باطنی طہارت ہے۔ میں نے کہا حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کے ساتھ فقط بغض تھا، یہ ساری کی ساری چیزیں ختم۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری کی ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ یہ تو ہو گیا اہل بیت، اور دوسری طرف میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، میرے صحابہ کے ساتھ محبت کرنا اس لیے کہ جو ان کے ساتھ محبت کرے گا وہ ان سے نہیں کرے گا بلکہ مجھ سے کرے گا، اور میری محبت کی وجہ سے اس کی محبت ہے۔ اور اگر کسی نے میرے صحابہ کے بارے میں کوئی ایک لفظ بولا، میرے صحابہ کے بارے میں کسی نے کوئی ایک لفظ بولا اور لفظ بولنے کے بعد وہ تو بولتا رہا، یا سننے والے نے فقط سن کے برداشت کر لیا، اس نے درگزر کر دیا، اس نے کہا نہیں یہ مصالحت، مشارکت اور اس کے علاوہ مفاہمت، یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے اس نے یہ ساری چیزیں کر لی، میرے کریم فرماتے ہیں فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، اس پر اللہ کے فرشتوں کی لعنت، اور اس پر تمام لوگوں کی لعنت، لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا۔ خدا کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایسے شخص کی اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کوئی فرض عبادت قبول کرتا، نہ کوئی نفل عبادت قبول کرتا۔ پتہ یہ چلا کہ یہ نمازوں کے سلسلے بعد میں ہیں، یہ آپ کے ورد وظائف بعد میں ہیں، یہ آپ کے دیگر معاملات بعد میں ہیں، سب سے پہلے جو ہے
وہ میرے کریم ابو علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کی محبت اور حضور کے صحابہ کی محبت سب سے اولین ہے. ان کی محبت سب سے پہلے. کریم ابو علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لکل شیء اساس واساس الاسلام حب اصحابی وحب اہل بیتہ. ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے, ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے میرے دین اسلام کی بھی بنیاد رکھی ہے, میرے دین اسلام کی بھی بنیاد رکھی ہے. وہ بنیاد کیا ہے؟ فرمایا کہ میرے اسلام کی, میرے دین کی بنیاد یہ ہے واساس الاسلام حب اصحابی. میرے صحابہ کی محبت اسلام کی بنیاد ہے. میرے اہل بیت اطہار کی محبت اسلام کی بنیاد ہے. جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر حملہ کرتا ہے, آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس نے عبداللہ بن قحافہ کی ذات پر حملہ کیا ہے, یا جس نے حضرت تاجر عدل سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو اگر نشانہ بنایا تو یہ نہ سمجھیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو نشانہ بنایا. اگر کسی نے حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو حملہ کیا اور ان کو نشانہ بنایا, یہ نہ سمجھیں کہ اس نے فقط ان کی ذاتوں پر حملہ کیا, بلکہ اس نے اسلام کی عمارت کو ڈھانے کی کوشش کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے کریم ابو علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ اسلام کی بنیادیں ہیں, یہ اسلام کی بنیادیں ہیں. اب ان کی محبت پر ذرا بات کرتے ہیں. پتہ چل گیا ان کی محبت کے بغیر گزارا ان کی محبت کے بغیر کسی کا گزارا نہیں. محبت کے بغیر کیے جانے والی نمازیں, پڑھی جانے والی نمازیں ضائع ہیں, فارغ ہیں, اور ان کی محبت کے بغیر کیے جانے والا ہر عمل بیکار ہے. اب محبت کیسی ہے, کیسی محبت کرنی چاہیے؟ فرماتے ہو وَلَيْسَ حُبُّ الصَّحَابَةِ لِذَوَاتِهِمْ. بات وہی ہے. فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم سے محبت لیسا ان کی اپنی ذات کی وجہ سے نہیں ہے, ان کی اپنی ذات کی وجہ سے نہیں ہے. وَلَا حُبُّ أَهْلَ الْبَيْتِ لِأَنفُسِهِمْ. نہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کی محبت ان کی اپنی ذات کی وجہ سے ہے. آگے تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں بل حبهم جميعا لوصلتهم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ ان دونوں کی محبت وہ قبول ہے کہ جو آپ کو در رسول کا بھکاری بنا دے. ایسا نہیں ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دعویٰ کریں اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کر کے پھر ان کو اتنا اوپر چڑھائیں, اتنا اوپر چڑھائیں کہ نبوت سے اوپر لے جائیں, رسالت سے اوپر لے جائیں, اور انہیں اوپر چڑھاتے چڑھاتے باقی ساتھوں کا حیا ہی بھول جائیں. نہیں, ان کے ساتھ محبت کریں ان کے اپنے معیار کے مطابق جو تمہیں محبت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی ہے. اور اسی طرح حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے بھی اگر کسی نے محبت کرنی ہے تو وہ اتنی محبت ہے جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس پر لے جائے. ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس لیے نہیں محبت کرتے کہ ابوبکر صدیق عبداللہ ابن قحافہ کا بیٹا ہے, ابوبکر صدیق مکہ کا مدینہ منورہ کا ایک باشندہ ہے. نہیں نہیں, ہم جانتے نہیں ابوبکر صدیق کو, ہم تو یہ جانتے ہیں کہ میرے کریم ابو علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ستارہ چنا اور اللہ تعالیٰ نے وہ ستارہ میرے کریم ابو علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا, اور میرے کریم محبوب نے ان کا نام ابو بکر رکھ کر ہمارے اوپر ان کو جب وہ قائم کر دیا اور فرما دیا کہ ان کی محبت اب میری محبت ہے. بس ان کی دوسری کسی ذات کو ہم نہیں جانتے. اگر یہ کلیہ سامنے رکھیں گے نا, اگر یہ کلیہ سامنے رکھیں گے, رب کعبہ کی قسم کسی مسلک کا کوئی بھی شخص ہو, بتائیں جی صحابہ کرام ہوں یا اہل بیت اطہار ہوں, کسی ایک کی ذات پر بھی کوئی اٹیک کر سکتا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں, حضرت وحشی ہوں اور حضرت ابو سفیان ہوں یا جو بھی ہوں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صحابہ ہیں,
تو پھر جب صحابہ ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ، ان سے محبت میری محبت ہے۔ اور جو اہل بیت اطہار ہیں ان کے جمیع افراد، سارے افراد، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ میرے دین کی، میرے اسلام کی یہ بنیادیں ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انا و اہل البیت شجرۃ من الجنہ، فرمایا میں اور میرے اہل بیت جنتی درخت ہے، 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 جنتی درخت ہیں۔ اغصانھا فی الدنیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی شاخیں دنیا میں رکھی ہیں، اس درخت کی شاخیں دنیا میں ہیں۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو اب ان اللہ تعالیٰ کو جو ملنا چاہتا ہے ان شاخوں میں سے کسی ایک شاخ کے ساتھ وابستہ ہو جائے، ان شاخوں کی وابستگی کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ سے مل جائے گا۔ ان شاخوں کے ساتھ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شاخیں ہیں۔ بغداد میں حضرت سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی شاخ ہے، جنت کے درخت کی شاخ ہے۔ لاہور میں حضرت سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنتی درخت کی شاخ ہے۔ اجمیر میں حضرت خواجہ خواجگان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنتی درخت کی جنت کی شاخ ہے۔ جو ان کے ساتھ وابستہ ہو گیا، اصل میں وہ جنتی درخت کے ساتھ وابستہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ اسے ان کی بدولت جنت میں پہنچا دے گا۔ عزیزان اکرامی قدر، اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ان فرامین مقدس کو جب سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم ان مقدس ہستیوں کے بغیر ہمارا بالکل بھی گزارا نہیں ہے۔ اپنی زندگی میں نہ تو ہم نے کسی ایسے شخص کے پاس بیٹھنا ہے جو ان کے ساتھ بغض رکھے، ان کے ساتھ کوئی بد زبانی کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا سمعتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم کسی میں سے کسی کی زبان سے سنو کہ وہ میرے کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی کچھ کہتا ہے تو تم پر لازم ہے، فقولوا، تم پر لازم ہے اسے کہو فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، اور بے ایمان تیرے اس شر پر خدا کی لعنت۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہیں یہ کہو، کیوں؟ اس لیے کہ میرے صحابہ ہیں، میں نے خود نہیں چنے، میرے لیے میرے صحابہ خدا نے چنے ہیں۔ لہذا یہ عشرہ محرم الحرام شریف جو ہے یہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے بھی محبت کرنی ہے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار کے تمام افراد کے ساتھ بھی محبت کرنی ہے۔ رب کعبہ کی قسم، وہ دل کتوں کو ڈالنے کے قابل ہے جس دل میں میرے کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کی محبت نہیں ہے، جس دل میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی محبت نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ یوم عاشور آ رہا ہے، 10ویں محرم الحرام شریف بدھ والے دن ہے، بعد نماز عشاء ہم اپنی اس جامع مسجد کے اندر سید الشہداء کانفرنس حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں اور آپ کے اوصاف حمیدہ کے ساتھ، آپ کے فضائل کمالات کے ساتھ انشاءاللہ تعالی شہنشاہ کربلا کی بارگاہ میں اپنی اپنی حاضری انشاءاللہ ہم پیش کریں گے۔ جملہ احباب اس عظیم محفل میں بھی شرکت فرمائیں اور اپنی اپنی محبتوں کے خراج لازمی پیش کریں۔ خدا تعالی ہماری ان محبتوں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔